یہ میرا اپنا بھی کمال نہیں تسا قرآن سنن دی خاطر میں فقیر کو سنے دو نہ مولوی بھی تھوڑے نہ پروگرام بھی تھوڑے سنو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قرآن سنتے اچھی ہے کرے سبحان اللہ میں آنا ہونا تو ہمیشہ جو عید نال آخر نال ایمان دی بیٹری بھری دیئے اے موبائل دی بیٹری دا بگری نال بھرے دے ہے پر اے میرا دل ایمان دا نور بلدہ کھڑے اے مصطفیٰ دے قرآن دے نال بھری دا ہوندے اچھی آنکھو تے سبحان اللہ اللہ میری تلاوت کا انہیں ثواب مرحوم اللہ دیوے دے روح کو ثواب پہنچاوے آمین آنکھو اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اب سارے استعمالک اللہ ہے وَلِرَسُولِهِ اب اللہ نے اپنے رسول کو بھی استعمال وَلِلْمُؤْمِنِينَ اب رسول کے صدقے ایمان والے کو اللہ استعمال اب لیکن منافق لوگ نہیں جان دے جو مومن کی شان کیا ہے آؤ میرے نبی کو دیوانے رب دا قرآن 26 پارہ سورت حجرات میں جڑی خطبے دے اندر تلاوت کی تھی اے آیت پڑھی میں جڑی آیت اللہ نے ایمان والے کو حکم نہیں دے جو میرے محمد دا ادب کی میں کرنے اللہ دا ادب مصطفیٰ نے نشے کہ مصطفیٰ دا ادب خدا نے نشے نبی سے نشے اللہ کو قیام کی میں کرنے رکوع کی میں کرنے رحمان دی دربار پیشانی کی میں بکاوری ہے سجدہ اللہ کو کی میں کرنے اپنے مالک فریاد کر کے منگلہ کی میں مصطفیٰ نے نشے لیکن جگہ یار دی عزت دی واری ہے میرے نبی دی ادب دی واری ہے خود اللہ نے اعلان کیتے تے اعلان ایمان والے کو کیتے خوش تھی وہ ایمان آلے ہو کہ اللہ نے کرم کیتے کیونکہ قرآن تو پتہ لگ دے اللہ دے فرمان تو پتہ لگ دے جو نبی دا ادب بھی ایمان والے کریں دے بے ایمان کدہی ادب نہیں کریں دے اور ایک آل زینت رکھنو ایسا جا عبادتہ سجا نمازہ سجا روزے سجا حج و زکاة اگر قبول تھی ولن تا ادب مصطفیٰ دا صدقہ تھی ولن سارے عبادتہ ہوئن حضور دا ادب نہ ہوئے اگر ایک صفت حضور دنال ادب نہیں اللہ سارے عبادتہ موت مارنے دے اقدال کرتے ور موجود طرف پیامنا اور ذری توجہ دیوامنا چاہنا جو شیطان وردہ عبادت گزار ہے 6 لاکھ سال اللہ کو سجدے کرے داری ہے 1 سال نہ 2 سال نہ 6 لاکھ سال تے چپے چپے تے سجدہ کی تیس تے زمین اللہ دی مک گئی ہے اگر اللہ سے تیری زمین مک گئی ہے اور سجدہ کتھا کرا بیت المعمور دے طواف کی تنس بیت المعمور دا حاجیاں استاد الملائکائی عبادت اتنائی علم اتنا لیکن جگہ برباد تھے بے عدبی دی وجہ تو برباد تھے اللہ سے فرمائے فرشتیوں اسجدون میرے آدم کو جھکو میرے آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتے جھک گئے اے اکڑی جت کھڑ گئے اب اللہ سیرا جتی آنکھیں تی کو سجدے کرا چپے چپے تے کی تم تے کو تکرینا میں بھاگ چوا ایکن چنگا اے مٹی کوئے میں مٹی کو نہیں جھک سکدا ایدی ابو سجدہ نہیں کر سکدا اللہ پہ نیازی دیا ہے فرمایا فخرج رہا اور نکل ورزا لہنا میری درباری چو اور لہنا نکل ور اللہ سیاہ میری 6 لاکھ سال دی عبادت کی دے گئی میرے
سجدہ کی لے گئے فرمایا ظالمہ اگر ایک سجدہ کر رہا میرے یار کو یہ کئی بات قبول آنی ایک سجدہ نے کیتا تیرے 6 لاکھ سال دے سجدے میں اللہ تیرے منہ تے پیا مرےنا میں کو تیری ضرورت ہی کہے نہیں جنہ میرے یار دا عدب نہیں کیتا مفسرین فرمائیں ظاہری سجدہ آدم کو ہاں پر حقیقت مٹھے محمد نور دی تعظیم تھی نہیں پئی یار دے نور دی تعظیم نہ سجدہ آئی یہ سجدہ تعظیمیہ جنہ امت مصطفیٰ تے اللہ نے حرام کر دیتے حضور دی امت تے کہیں کو سجدہ جائز نہیں صرف اللہ کو سجدہ کرنے عبادت نہیں صرف او ذات حضور فرمایا جے کر میری امت دے اندر میری شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہو گیا اللہ تو بعد کہیں کو سجدہ کرنا ہو گیا میں نبی حکم دیوا کہ گھر والی اپنے گھر والے کو سجدہ کریا لیکن سجدہ حرام ہے حضور این شرک دی پاڑ پٹ چھوڑی آؤ میرے نبی دے دیوانے ادب نشی کتاب برباد تھی گئے آؤ سنو رب دا قرآن اللہ نے ادب دا حکم دیتے ایمان والے کو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا اللہ فرمائے لوگوں ایمان علیہ کی مولا فرمائے لا ترفعوا اصواتکم نہ اونچی آواز کرائے اللہ سید کہے کنو فرمائے فوق صوت النبی میرے نبی دی آواز کنے اپنی آواز اونچی نہ کرائے آقا دا دربار ہوئے عرضی پیش کرنی ہوئے حضور کو اپنے دکھ سناونے ہوئے فرمائی ایوے نہ کرائے جیوے ایک دو جنال زور زور دا علی دے بلکہ میرے نبی دی دربار کولن دائی لحاظ کراہے دھیمی دھیمی آواز چلائے توڑی آواز میرے یار دے کولن کنے اچھی نہ تھی ولے فرمایا خبردار اگر ایوے کی توئے ان تحبت آمالکم اللہ تُنے آمال برباد کرنے سی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اتب تو کو خبری نہ لگ سی آمال کنو ہاتھ دھوما سو لوگوں اے آیت قرآن دی آقا دے سینے دے نازل تھئیے ظاہری طور پہ حضرات صحابہ واسطے آئیے پر حقیقت نبی سیدی یکی امت کو حضور دا ادب سکھاوائیے او حضرات صحابہ جنہ دے دل دی اندر ادب مصطفیٰ کٹ کٹ کے بھیا ہوئے آئی ادب دی کمی تک کہنا آئی پر اللہ نے یار دی عزت لکھائیے فرما خبردار اچھا نہیں علاوہ جناب قرآن دی آیت آ گئی ہے جناب مراد مصطفیٰ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں اوہی ہولے علیدام پر جناب ای آیت ہے میں معمول بڑا کی دے اور کدہی اچھا نہیں علاوہ کسر صداقت شہنشاہ منبع صدق و صفا مادن جود و عطا رازدان نبوت یار غار یار مزار سید
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سارے آنکھوں جو سبحان اللہ، بڑا اعلیٰ جوان ہے حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ نبوت چارج کرن، یا رسول اللہ میں کو قسم ذات دی جڑی ذات نے تیرے سینے تے قرآن نازل کیتے، آقا آج دے بعد میں نہیں اچھا کہنا لے سا، اور حضرت ابو بکر دے معمولی خیر خواہ امت آپ جلے آقا دی بارگاہ جو بیٹھے ہوئے نا، کیونکہ اج جیسا تو ساری گال بن ونجے بھی یہ دی کشب بنے دے بھوے نہ بنے، پر جرا نبی دا امتی خیر خواہ ہے نا، وہ اپنی خیر خواہ پیچھے سجیں دے، اور مومن مسلمان بھیرا دی خیر خواہ پہلے سجیں دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول بڑا جدا جدا آقا دی بارگاہ وچ تشریف فرما ہوئے نا، کوئی باہر دا وفد نہ پیا ہویا، کوئی کو لوگ باہر دے آقا دی بارگاہ وچ امدے پہ ہوئے نا، حضرت ابو بکر صدیق ایک بندے دی ڈیوٹی لاوے نا، فرمائے ون او وفد نہ پئی اتو روک متا پتہ نہ ہونے قرآن دی آیت دا، پہلے انہیں کو قرآن ہی سنا چا، ادب نبی بھی سکھا چا، تاکہ آقا دی بارگاہ وچ آویں تے جھولیاں بھر کے کتنا خیر خواہ امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا نہ سنتے مومن دے چہرے تے نور آویں دے، ای دھرتی دے لوگوں خوش تھی وہ اپنے اپنے میں تکرتے کہ اللہ نے کرم کی تے سے وہ عقیدہ دیتے سے، صدیق دا ذکر آویں تے سے ٹھر دے آئے، فاروق اعظم دا ذکر آویں تے ٹھر دے آئے، جناب حضرت عثمان غنی دا ذکر آویں تے ٹھر دے آئے، مولا علی دا ذکر آویں تے ولیوں پہ ٹھر دے آئے، یہ سارا کمال نہیں ہے مالک دا کرم جیسے کو سوڑا کی دا عطا کیتے سے، او جناب حضرت ابو بکر صدیق جو کو صداقت دا تاجی میرے اللہ نے پوائے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به تاج پوے حضرت ابو بکر صدیق آقا فرمائیں میری یکی امت دا ایمان ایک پلڑچ ہوئے اتے ایک ابو بکر دا ایمان کلہ دا ایک پلڑچ ہوئے، ساری امت دا ایمان دا وزن گھٹے، ایک ابو بکر دا ایمان دا وزن ڈھیرے۔ حضور دے ایک صحابی ہیں جنہوں نے نا حضرت ثابت ابے دا نا قیس نے قدرتی طور تے کچھ بوڑے ہن سریکیت سے نہ پیان جنہیں گھٹ سن دے ہن، بوڑے جو ہن تے بوڑے بندے دی فطری تقاضا ہے وہ اچھا اچھا لیں دے، جو شاید میری آواز ہولے ہولے میں دی پئیے کہ حضرات صحابہ کا واجب تے کہ وڈا ادب مصطفیٰ نہ جان دا ہے، حالانکہ قرآن دی اے آیت صرف حضرت ثابت واسطے نہ ہی ہے بلکہ ساری نبی دی امت کو شان سکھا وڑائی ہے، لیکن صحابہ دا ادب دیکھو، یہ گال جڑی کرنا پیا دل دی تختی تے لکھا ہے، اللہ کرے صحابہ دے ذکر خیر کا صدقہ اگر سارے اندر کی کمیاں کوتاہیاں رہ گئن تو اللہ سب کو سچی توبہ دی توفیق بخشے۔ معاشرے دے اندر لوگوں آج ایسا کدہ نہیں ہو بیٹھے جو کتنی نبی سی دے فرمان کو کانڈ دے پچھو ساٹھ کے ودے آئیں، کتنی سال جا نمازہ گیا، کتنا ظلم و ستم کتنی ودے ہیں، والی سب کو پرواہ کہے نہیں، پر حضرات صحابہ جنہیں دے جنتی ہو منج کوئی شک کی کہے نہیں، دیکھو جو کتنا درد رکھ دے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن دی آیت سنیے، ثابت ابن قیس دی دھار نکل گئی آیت ہے، میں رول گیا میرا ککھی نریا، گھر والے آدم ثابت آوے کتھی گئی، آگے اچھا تمہیں علیدہ ہم، زور زور نہ تمہیں علیدہ ہم، ایک قرآن میرے کتے ہیں میری زندگی دے آمال برباد تھی گئے، میں نبی سید مٹھے لگن دکھائے نہیں اور وجہ تکیوے
صدقہ آج اصلی گزری زندگی دا حساب کے کرو اپنے نبی جو کتی فرمان کو کن دے پچھو سکی ودے آئے علی عاشق سے کل سن پہ میں کتے کسا ساریوں کو اللہ گزری زندگی دے حساب کی توفیق بخشے حضرت ثابت بن قیس میں اچھالے گا اے قرآن میں نے کیتی ہے میں متھے لگن دلائی مو دکھاون دلائی حضرت ثابت نے اپنے گھر دے کمرے دے اندر بائے کے اندر پونڈا لانی تے فرما خبردار اور میں پونڈا نہ کھڑکائے وقت تک میں باہر نہ آسا جب تک اللہ رسول دی طرف کوئی پیغام نہ سی اللہ دی طرف اللہ دے رسول دی طرف محبت بھرے کوئی پیغام نہ ہو سی معافی نامہ نہ مل سی میں رونے گزرے سا اللہ کنو معافی مگنے گزرے میرا سا اللہ میں کو خبر نہیں میں تیرے یار دی دربار چونچا علندریا اور یار دا صدقی ملید کو میں جنت کی میں واللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو کمرت بیٹھن نہ کچھ کھندن نہ کچھ پیندن آہ بخاد منظر اے درد والے لوگ جان دن اللہ کرتے کوئی خوف خدا اور محبت مصطفیٰ نصیب تھی پئی والپتہ لگ سی جون دے خوف دے روڑ دی چس کتنا ہے جوان ساری دے منظر چے آدھے مولا یار دی یاری دا واسطی میں کو خبر نائی میں اچھالے دریا میں کو معافی میں گھر والے آکھنا میں خالدہ اوے ثابتہ کچھ کھا گلیا کچھ پی گلیا جوان رو کے آدائی نہ کھاور دی لوڑے نہ پیور دی لوڑے جب تک یار نہ منی سی وقت تک میں کشن خندہ پینا اللہ اکبر قربان تھیوا حضور دے صحابہ دی عظمتو پڑھ لکھے حضرات بیٹھو او صحابہ جنہیں دے جنتی ہوون چ شک نہیں جنہیں کو جنتی ہوون دی ٹکٹ خود اللہ نے قرآن دیتی آپ کو تو سنا ہوا تھا قرآن جو جنتی ہوون دی ٹکٹ میرے رب نے تمام صحابہ کو حضور دے سارے صحابہ جنتی اچھیا کو جو سبحان اللہ سارے صحابہ حضور دے جنتی سنو رب دا قرآن فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر یا علی خالق کائنات نے انہاں کو جنتی ہوون دی ڈگری میرے رب نے دیتی ہے پر سنو حضرات حضرت ثابت بن قیس آہ بخاد منظر ایک دن میرے نبی اپنے غلامت جھرمٹ جلوہ گرم حضور دی عادت کریم آئی حضور ایک تو نگاہ کرم فرمے دے ہن کہ جرا حاضر نہ ہوئے ہاں والحضور اندھے پارے جو پوچھ دے ہن آپ کو سبحان اللہ کیسا کریم نبی اور سرکار دی عادت کریم آئی جرے میرے نماز پڑھاویں نا خاص کر فجر دی نماز پڑھا کے اپنا رخ انور اپنے غلامے دو پھیرے نا
بل ایک دو نگاہ رحمت توجہ کرن ہا تے جڑا حاضر نہ ہویا حضور فرمیندے میں میرا غلام حاضر کہنی آقا دی سنت ہے فرما نمازی امام جلے صبح کو ایک دوجے نال مصافحہ کرو تے اللہ کرے مصافحہ دل نال ہوے محبت نال ملو تے ایک دوجے دے ہتھاں کوئی میں تھوڑا جہا ہلاوا دو صحیح فرمائے اللہ نے رحمت دے دروازے میری امت کی تے کھولن توڑے ہاتھ ایک بے کن جدا پیچھے تھینن توڑے گناہ اللہ پہلے معاف فرما دے لیکن ہن تے نفرت دا دور ہے پوتر ابے کو نہیں ملدا توجہ کی نہیں اللہ ساکو ہدایت بخشے ہوتی آمین آکھو اللہ کرے ساڑھے چی محبت ہوئے میں حضور دی غلامی دا صدقہ چارے صوبے جوینا پر جتنا ہوں ساڑھے چی نفرت ہے جتنا کہیں ہے نفرت نہیں میں جرا تجربہ کیتے میں کنو بے سارے چنگے ہوں سن میرا جرا جن کی دا تجربہ ہے جرا جٹ بندہ ہو سی وہ پچھلی چونڈ کنو اٹھ سی آکسی مولی صاحب کو منہ ملنا ادھر سینے قرآن دے 3 سپارے تے ایسا مولی جی میں کاری صاحب تے میں نال بیٹھے آئے تے میں اپنی گال چکر مطلب بی بی رس ہو گئے میں جو بیٹھا تھے میرے مہمان آگئے نا میں اکسا میں دا وڈا مولوی مائی کو ہاتھ کی بیٹھے اسا ایک دوجے کو ہاتھ دے من گوارا نہ کرے سو اگے سکولے کو پٹ دے آسے سکولے کو ادب کہنے ان سادہ حالی بڑا اوکھ ہے نہ استاد ادب کرنن تے نہ شاگرد ادب کرنن جنہاں دا ادب ہو کہ علم زیادہ ہے تے ادب دی چھٹی تھی اگے علم تھوڑا ہوندا ہی ادب بڑا زیادہ ہوندا بڑی محبت ہو رہی ہے میرے ڈاڑے سے ہی ناظرہ قرآنی کا نہ پڑے ہوئے ہیں 100 سال کی تقریباً زیادہ عمر ہے ہوں وقت جلے میں کتابہ پڑھتا ہوں حافظ تھی کی کتابہ پڑھن گی ہوں کہ میں 15 منٹ میں جلے گھر والا آنا ایمان سے دسے نہ پین کہ انہوں میں کتنا ادب ہے ان پڑھ لوگ ہیں قرآن دا ادب نبی دے فرمان دا ادب 15 منٹ جو میں آواں تو جیویں دیوار اپنی حویلی دا دروازہ ٹپا تے ڈاڑا سی رحمت اللہ بیٹھے ہوں گا کھٹڑے تے میں کو جو دیکھے نا اینک پاتی ہوں دی اجل میں پرے وجہ میں پتہ ہونا وہ بھاڑی تے اپنے کھٹڑے تو سہارا گلتے اٹھی کھڑ دیا میں قدم جہاں بابا سی تو سب مہربانی کرو بزرگ ہے میرے ڈاڈا ہے میرے ابا ہے تو سب نہ اٹھے کرو اللہ دی قسم ممبر رسول ہی وہاں سے آدھا وہ بندے دے اکھی جو میں ہنجو وہنیا مننا یہ نہیں دکھاوے دی گال نہ ہوندی ہنجو میں شپ شپ کرن ہا روتے آکے میں کو چمے ہی ہا اور میرے پترہ میں تیری خاطر نہیں اٹھدا جنہ تیرے سینے جو قرآن کھڑے ہوں قرآن دی خاطر اٹھدا جو اللہ تے کو وڈی شان دیتی ہے وڈی مقام دیتی جو 30 سپارے قرآن دے تیرے اندر ہے میں تیرے کی تے نہیں اٹھدا رب دے قرآن دی عزت کی تے اٹھدا اللہ دی قسم کہجے بخت والے لوگ ہیں ہون اللہ کرے اللہ ساکو بھی ادب نصیب کرے محبت نصیب محبت جو بڑی شے ہے میں عرض پیا کرنا ہم آقا کریم نے ساکو کیسی سیرت عطا کیتی ہے اسا ہر شے تے زور دیتے پر صحیح دی سیرت تے سارا عمل نہیں 80% قرآن اللہ سی معاملات دا ذکر کیتے تے 20% عبادات دا ذکر کیتے ہون کچھ حضرات اسا عبادت کرنے ہیں تے سارے معاملات چنگے کہنی مطلب جٹ بیرامے کو سمجھنا میں معاملات حقوق العباد یعنی بینی بیرامے دے حق اما ابے رشتہ دار خاندان انہیں سارے دے حق ہم سین دے سارے تے حقوق ہیں سارے معاملات درست کہنی عبادت کروں تے سارے معاملات چنگے نہ ہوئن کئی کھاتے دے ناری ہو سے جنہیں دے عبادات ہی ہم تے معاملات ہی ہم چنگے مزارے تے قرآن پڑھیں دے پائے ان کو صحیح مانے منا دی دے فرمایا ہوں تو نے مرن تو بعد قیامت تک تو نے قبرے تے قرآن نہ پڑھاوا محمد رب نہ کھائے سارے معاملات درست نہیں مایا کہ میں چنگا باقی سارا جہان خراب ہے لیکن آمنہ دلال نے سکو کیسی سیرت لیتی ہے فرمایا سویرے جو ونجو کہ نماز پڑھو مسجد پاک جماعت نہ اللہ نصیب فرماوے آمین آکھا صحیح فرمائیں جرا عشاء دی نماز جماعت نال پڑھتے ستے اوکو ادھی رات دی عبادت دا ثواب ہے تے جرا فجر دی نماز دی جماعت نال جب پڑھی ہے اوکو پوری رات عبادت دا ثواب ہے اور کتنا مقام ہے پڑھو صرف نماز عشاء تے فجر جماعت نال تے والب ہمیں سنتے پہ ہیں نیندر کرنے پہ ہیں رحمت دی چادر تانی ہوئی ہے فرمایا فرشتے لکھ بیٹھا جو میرا بندہ میری عبادت پیا کریں دے جو عشاء ہی پڑھی ہے فجر دی نیت ہی پڑھی پہ تے والے رزق خیر و برکتہ ہونے بزرگان دین فرمائیں کوشش کی تھی کرو فجر کو وقتی اٹھا قرآن دی تلاوت کی تھی ان قرآن الفجر کان مشہودا فرما جلے فجر کو قرآن پڑھ دے وے رب دی رحمت فرشتے نازل تھی دن تو دے رزق دے دروازے کھولوے نے ہونا سا بڑے پریشان ہیں رزق واسطے بڑے پریشان ہیں وظیفے تے بڑے بڑے گالی پوچھ دے ہیں لیکن اصل وظیفہ جو ہے وہ ہے نماز حلالی کھاؤ چاہ نماز ہی پڑھ فجر کو بھی تے قرآن ہی پڑھ وال رزق دے دروازے کھولوے سن اللہ سب کو ہدایت بخشے فرمایا ایک دوجے کو دیکھو ملو مصافحہ کرو
جرا کہنی والوں دے کول پتہ کرو خیر ہوئے سارا مسلمان میرا بیمار تا نہیں کوئی بکھا تا نہیں ونجوں دا پتہ کروں حال حوال دا ونڈو تو دا قدم قدم تے رحم تا مل سن ہون باوے پتہ لگی ونجا سنا مولوی میں تو نہ جٹ وینر بگین ٹھیک ہے ساری مجبوری ہے بڑے پریشان ہیں مریض کو پوچھن بہت بڑا ثواب ہے میرے نبی دی عادت کریمہ وقت بالکل قریب آگے میں پوری گال کر گھنا سرکار دی مقدس ذات فرمائے ہوئے میرے غلاموں میں ثابت نظر نہیں امدہ یاد ہے نا گال تو کو میں آقا دی سنت پاک تو کو سامن میں گیا تو متا گال بھول گئی یاد نہیں میں نبی حضور فرمائے میرا ثابت کتھا ہے جلے سرکار فرمائے میرے غلاموں میرا ثابت نظر نہیں امدہ عرض کی تھی آقا جدر دی قرآن دی آیت آئیے حضرت ثابت سمجھی بیٹھے اچھت میں علیہ نام میں قرآن دی آیت میرے کیتے آئیے یا رسول اللہ کمرے کو تالا لئی بیٹھے خود کو قیدی بڑھائی بیٹھے فریادہ کر رہی ہے نہ کھم دے نہ کچھ پی دے میرے نبی دی عادت کریم آئی کہ دکھے دا لکھ سننا حضور دے اکھا بھی تو آنسو جاری تھی میں دے بھوے اپنا دکھ سناوے بھوے دشمن سناوے میرے نبی اتنا کریم دکھے دے دکھ کو دیکھتے سڑتے نیر بہوے دے حضور فرما بنو میرے ثابت کو سڑا حضرت ثابت بوئے غلام پہنچائے او ثابتا آتے کو حضور پہ سنیزل ای دھرتی دے لوگوں جدہ ثابت کو خبر ملی ہے جو حضور پہ سنیزل اے او بندہ جان دے جنگے سینے سے اللہ کرے حضور دا عشق دا قطرہ موجود ہوئے آجی تو سائنی ساؤسی مائی تھے 15ویں صدی تے 14ویں صدی دا مسلمان جدہ غریب بندے دی ٹکٹ لگولے مدینہ دا بلالا لے میں ڈٹھے غریب خوشی کلو روزہ ودائی ایک ہنگو غم نہ ہو گل ہے کوئی خوشی نہ ہو گل غریب خوش تھی تو رو گئی وداؤں دے اد آکاش میں کتھا سوڑے نبی دا شہر مدینہ کتھا اللہ کرے کئی نیت میں صدقار لاپنے کو تو تسا سارے کو اپنا گھر تیار دا در دکھاوے لوگوں حضرت ثابت دعا کھولی ہے خوشی دی کوئی حد نہیں رہ گئی میرا جوان پر ہوا ہے گھر آنے دل ثابتا ایک روٹی پکا دوں کھادی ون دکھائی جس میں تو طاقت آنے شاہ جوانا دے ہون روٹے دی لوڑ نہیں ہون بھوک نہیں رہ گئی ہون چہرہ مصطفیٰ کیسا اپنا عیدائی کرے سا بکھائی لے سا حضرت ثابت حضور دی دربار چائن میرے نبی دے قدمہ جھٹن حضور جلدی جلدی چاہتے سینے نال چلائے سرکار دی عادت کریمہ جنہیں غلام قدمہ جھٹایا نبی سے جلدی جلدی اپنے مبارک ید اللہ والے ہتھے نال چاہتے کو سینے نال چلاوے نا تھرتے کو سبحان اللہ حضور سینے نال لائے تو شفقت دا ہاتھ بیٹھے پھرینا نبوت و رحمت والا ہاتھ بیٹھے پھرینا فرمینے بیٹھے وہ میرا ثابتا کیا تھی گئی ہے کیا حال بڑا رکھی وہ ثابتا قرآن دی آیت صرف دینے کی تو نہیں آئی ہے میری یکی امت کو میرا ادب سکھاوا رہی ہے میرا ثابتا اتنا حال بنا رکھی حضور پیار نال آٹھنے سمجھاور کی تنسا جی میں پتر روگا پیا ہوئے بابا سینے نال لاوے ہاتھ پھیرے ایتا اپنے دی محبت ہے لکھ بابے دی محبت ہے تو پاسے میرے محبت دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتیا اللہ میرے نبی تسلیہ بیٹھنے دل و میرا ثابتا پاس کر رومن دی خیر ہوئی اتنا نہ رو او سینہ میرے نبی دا ثابت دا سر حضور دا
دا سینہ ہے ذری توجہ کرو کتنا مقدر والا جوان ہے او سینہ ہے جتا قرآن دے 30 سپارے نازل تھائے آؤ ذری برکت واسطے قرآن ہی پڑھا چاہتا کہ صابر بھائی دے ابے دی قبر تو خدا دی رحمت وسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک او میرے نبی دا سینہ حضور بیٹے ہاتھ پھرے ہوئے فرمایا میرا ثابتا کہ تو ای گال تے خوش تھی نہیں جی میں ابا پوتر کو آکھ میں بچڑا میں بس کر رہا ہوں جی تے کو اے شاہ گھننے میں خوش تھی نہیں تے کو فلانی شاہ گھننے میں خوش تھی نہیں اے حضور دی رحمت تے اختیار تو سب کے تھی وہاں میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجے جو چاہن غلامے کو نیون بیٹھے عطا کرن بیٹھے اللہ فرمائے حبیبہ خزانے میڈن پر ونڈاون والا تو ہوئی جنت میڈیے ٹکٹ نیون والا تو ہوئی جے کو جو چاہے عطا کر دے میرے نبی کو اللہ شان عطا فرمائیے حضور کو اختیار کلی عطا فرمائے اختیار ہے تو میرے نبی بیٹا فرمائے ویسا دیوا خوش تھی نہیں جی یا رسول اللہ حکم فرماؤ اور سنو تو ایمان تازہ کرو اللہ کرے جی میں اللہ مسلمان بڑھائے عقیدہ سونا بخشش اللہ کرے میں پاکے نال ساری ہمیشہ محبت ہوئے ادب ہو سی تو بیڑا پار ہو سی یارا اور سن میرے نبی فرمائے ثابتا وہی گال تے خوش تھی نہیں جتی جہانے زندگی ہوئی عزت کی زندگی ہوئی جتی جہانے جیویں ٹھاٹھ دا جیویں جھٹ بندے ہیں میں تو کو جملہ دیتے جنہیں تو کو سمجھ لیا نے حضور تربیت فرمائے دے بیٹھے فرمایا میرا ثابتا جتی جہانے جیویں مزے دا جیویں ٹھاٹھ دی زندگی ہوئی میرا ثابتا تے کل بستر تے موت نہ ہوئے جدہ موت آوی میری عزت دی خاطر دشمن نال جنگ لڑدا ہویا شہید تھی میں تے سدھا جنت تمہار والے میرے نبی کو اپنے غلام نے انجام دائی پتائے اللہ بھی عطا نال نبی سے کو کئی پتائے ای کتھا مرنے تے کیڑی موت مرنے آقا سے کو اللہ علم عطا کیتے حضور فرمے دے بیٹھے تو مر سے گھر کائنا تو میری عزت کی خاطر پارا دینا ہویا شہید تھی سے لوگوں اے جڑا ہن کلمہ ہی پڑے تو آکھے نبی کو نعوذ باللہ دیوار دے پچھو نہ پتہ نہیں نبی کو کئی شہدہ اختیار نہیں میں دا حیاء کرنا چاہی دائے صرف نبی صحیح کو رب نہیں مننا باقی سب کچھ سوڑے نبی صحیح کو مننے اے ہاتھ باتے بیٹھا دا جدر حضور دی شان آوے اینا کیا کرے ایک کتھا لکھا کرے ایک کتھا لکھا کرے بس ایو کو جاگ جنا کچھ اللہ شانہ لکھتے سارے محمد جا شانہ حقن اسم منن کی تے تیار ہے حضور فرمائے ایوے نمبر سے میدان جہاد میری عزت پارا دینا ہویا شہید تھی سے تو سدھا جنت دوبارے سے راضی بیٹھو عقیدہ سونا رکھو کئی دن سنو قرآن دی من یا زہرہ دے بابے دے فرمان دی من منت نال میں ہدا بزرگ آجر آندن اللہ کرے بندہ گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے پر انشاءاللہ کرے کہیں رب دے یار دا دل تو بغض نہ ہوئے کہیں رب دے یار دا گستاخ نہ ہوئے اجرہ گستاخی العمل ہے نا اللہ کو ڈاڑھا نہ پسند ہے فرما میں کوئی منو میرے یارے کوئی منو یہ مایا کھا اوہ منو والتو ہے اتھا ہستا ہو سن قبر حشرتی ہستا ہو سن یہ چیمہ گویا تے لکچا چینا ایک اتھا تے ایک اتھا یار دی عزت واسطے بیا کچھ نہیں اللہ ونا سب کچھ سونے نبی سے دی شان سن نہیں ہے تے ٹھر نہیں ہے آقا دی ذات دے غلاموں صحابہ دا عقیدہ دیتے حضور جو فرما دیتے نا ایمیں نمبر سے جد نمبر سے شہید کیتے کرتے صحابی دا عقیدہ ایمیں کیا صحابی یا رسول اللہ تو اب کی تو پتہ ہے
جو میں کدہ مرساں کتا مرساں کیویں مرساں انجام کیا ہو سی صحابہ دا کی دہا نبی ایویں نہیں علیندہ ایندہ علاوان حقیقت ہے رحمان دا علاوان ہے سارے نبی کو اللہ نے سب کو جتا کر دیتے آقا فرمائنے جیرا میرا امتی آخری تی آخری جہنم میں جو کو میں آزاد کرتے جنت گھنوے سنا میں ہو کوئی جاننا تے ہوں دے ابے کو بھی میں نبی جاننا کون فرمائنے سرکار فرمایا آقا کو اللہ تعالی شان عطا فرمائیے فرمانے ثابتہ اگر رومن دی بس کر عزت نال زندگی گزرے سے دیدہ مرسے میری عزت دے نا تو مرسے انشاءاللہ والموقع بن سی دے والتاو اگو دے سنے سا جو کیویں حضور دے فرمان پورا تھیا انہوں منٹ میں نے بھراہ سفر دے ساتھیے تو مہمان حاضری پیش کریں دے اس کے بعد